لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. جو ہے وہ ججوں کے بارے میں استعمال کرتے رہے. آج صرف تھوڑا سا میں نے آج وہ یاد کرانا ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ کو. آج سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج کیا درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ فواد چودھری کو بازیاب کرایا جائے. ٹھیک ہے جی, بازیاب کرایا جائے, جس کے اوپر ساری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ فواد چودھری کو پیش بھی کیا جائے, پھر وہ جو آئی بھی آ جائے, فلانا آئی بھی آ جائے, یہ حکم کیا عدالت نے. بازیاب اس شخص کو کرانا ہے جو کچھ گھنٹے پہلے مجسٹریٹ کی عدالت سے راہداری ریمانڈ پہ ملا ہے. اس کو بازیاب کرانا ہے قانون کے تحت. جو شخص عدالت کے اندر پیش ہو کر راہداری ریمانڈ پہ گیا ہے, اس کو کہاں سے بازیاب کرانا ہے. وہ اپلیکیشن کس چیز کی ایگزسٹ کرتی ہے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ کس چیز کی کاروائی ہو رہی ہے, جو شخص ساری دنیا کے سامنے جو ہے جس کو راہداری ریمانڈ پہ دیا گیا ہے. اور پھر یہ جو جتنی سچے ہیں اور جتنی یہ اچھی زبان ججز کے بارے میں استعمال کرتے رہے, آج میں صرف اعلیٰ عدلیہ کو وہ یاد کرانا چاہتی ہوں, جج صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ سر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی توہین کی جاتی ہے, اور آپ کی توہین مسلسل کر رہا ہے فواد چودھری. لیکن آج جو ہے وہ فواد چودھری کے لیے عدالتیں جو ہے وہ کھلی رہیں گی, شام 6 بجے تک فلانے کو بھی بلا لو, فلانے کو بھی بلا لو, اور سب کچھ کر لو. تو سوال میرا یہ ہے کہ سر یہ ٹریٹمنٹ فواد چودھری کو کیوں؟ یہ جو قانون سب کے لیے برابر ہے, جو قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ہماری پٹیشنیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑھی رہی. ہم کہتے رہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن غلط ہے, نہیں سنا گیا. ہم کہتے رہے ہمیں اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے, نہیں سنا گیا, نہیں دیکھا گیا. ہماری اسمبلی ختم ہو گئی, نہیں دیکھا گیا, نہیں پوچھا کسی نے. اور یہ فواد چودھری انہی ججوں کے بارے میں کہتا رہا ہے. میں آپ کو 2-3 باتیں, وہ کہتے ہیں قانون تو گدھا ہے, ججوں کو نہیں ہونا چاہیے. I'm sorry, میں بڑی معذرت کے ساتھ میں فواد چودھری کے وہ جملے دہرا رہی ہوں جو مجھے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے. لیکن یہ تمام جو مہربانیاں ہیں یہ ججوں کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر فواد چودھری کرتے رہے. عدلیہ اپنے کام سے کام رکھے, ہمیں بھاشن دینا بند کرے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز نے آئین کو توڑا ہے. جو آرٹیکل 6 لگانے کا اضافی نوٹ لکھا تھا مندوخیل صاحب نے, جو قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر تھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا ججوں کا ضمیر سلیکٹیو ہوتا ہے, کبھی جاگ جاتا ہے کبھی سو جاتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہ لکھنے کا سلیقہ ہے, ججوں کو نہ لکھنے کا سلیقہ ہے نہ بات کرنے کی تمیز ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ان کو اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو بہت سارے ججوں کی بھی گردنیں اس میں شامل ہوں گی. ابھی یہ میں نے چند کرکس آپ کو بتائے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودھری اگر اداروں کو دھمکیاں دے, اداروں کی توہین کرے, سب ستو پی کے سو جائیں وہ ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو پھر آج ڈکلیئر کر دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ نہیں ہے, اس کی بے عزتی کریں, اس کی خاندان والوں کو, ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیں, ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, آپ کو اجازت ہے. یا یہ اجازت صرف پی ٹی آئی کو ہے, اس کا فیصلہ کر دیں. پھر نہال ہاشمی نے بھی کچھ اس ٹائپ کی بات کی تھی. نہال ہاشمی کو 6 مہینے قید پلس اپنی سیٹ سے جانا پڑا. فواد چودھری کیا نہیں کہہ رہا. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت کچھ کہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو جو وہ کہتے ہیں وہ ڈٹی ہیری تو فلانا تو ڈھمکا, وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. میرا سوال آج عدالت عالیہ سے ہے. میں آج گزارش کرنا چاہتی ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ سر برائے مہربانی یہ 2 قانون پاکستان کے اندر بنانے کا جو ایک پرسپشن کریٹ ہو گیا ہے, یہ مت کیجئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر دھمکیاں دینے کی, یہ بلی کرنے کی اجازت دے دیں, ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہمارا دل چاہے گا جس کو مرضی بلی کریں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے, اپنی مرضی کی جو ہے وہ سیاست کریں گے. اور مجال ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ گنڈوں کا قانون چلے گا. جو جتنا بڑا گنڈا ہوگا وہ اتنا بڑا سکسیسفل ہوگا اس پاکستان کے اندر. فواد چودھری کو اگر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے اوپر ایک FIR درج ہوئی ہے, قیامت کون سی آ گئی ہے؟ کیا ہم سب جو ہے میری لیڈرشپ نہیں گئی عدالتوں کے اندر؟ کیا ہمارے ساتھ غلط فیصلے نہیں ہوئے؟ کیا ہم نے نہیں بھگتا ہے اس قانون کی موکری کو؟ بھگتا ہے, ہم نے ہر جگہ بھگتا ہے. کیا ہم نے یہ سستی اداکاری کی؟ کیا ہم نے یہ ڈرامے بازی کی؟ کیا ہم نے کسی کو گالی دی؟ نہیں. کیونکہ قانون کے تحت اگر ایک رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا پرچہ غلط نہیں تھا, بالکل غلط تھا. کیا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کیا انہوں نے ریمانڈ نہیں بھگتے؟ بالکل بھگتے, یہ جانتے ہوئے کہ فیصلہ یہ ان کے خلاف مقدمہ غلط ہے. کیا مریم نواز
नवाज को 2 दफा बगैर किसी जुर्म के जेल में नहीं रखा गया? बिल्कुल रखा गया। क्या उसकी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उनकी बरियत का जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो देखने के बाद अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हुई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन से लेकर उनके साथ क्या क्या सलूक जो है वो नहीं किया? क्या हमें मालूम नहीं था कि सरीना के जो है वो लिफाफे के अंदर फैसला आया है? क्या मियां नवाज शरीफ के केस में हमें नहीं पता था कि व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनी है? क्या मियां साहब के केस के अंदर हमें मालूम नहीं था कि अरशद मलिक को कैसे ब्लैकमेल किया गया? क्या शौकत सिद्दीकी नहीं बता चुके कि कहा गया कि फैसला देना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? और फिर ये सब छोड़ें, क्या इमरान खान ने खुद नहीं बताया कि जनरल बाजवा ने जो है वो सजा दिलाने की कोशिश की थी मियां नवाज शरीफ को? ये तमाम हुआ ना हमारे साथ। हमने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया, हमने गुंडागर्दी नहीं की। अब लगता है गलत की, अब लगता है गलत हुआ। हमें भी यही करना चाहिए था जो ये करते हैं। अगर यही है कि जो वो एक पंजाबी का मुहावरा में औरत हूं मैं नहीं कह पा रही सबसे ऊंचा, अगर वही मामला है तो फिर ठीक है। किसको नहीं आती बदतमीजी करनी, बदजबानी करनी? किसको नहीं आता है जो वो बुली करना? हमें भी बहुत अच्छा आता है, बड़े तरीके से आता है। तलाल ने किस चीज की सजा भुगती है? दानियाल को सजा मिल सकती है तो फवाद चौधरी आसमान से उतरा है। फवाद चौधरी के लिए वो रात तक जो है वो अदालत खुलेगी, आईजी को पेश करे। किस चीज की बाजियाबी का केस सुना जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। वो शख्स जो मीडिया के सामने भी पेश हुआ, वो शख्स जो अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जिसकी राहदारी रिमांड लिया जाता है, उसके खिलाफ, उसके बारे में बाजियाबी का केस सुना जा रहा है। माय लॉर्ड, ये क्या है जनाब, ये क्या है? मैं बड़ी मुअद्दबाना आपसे, मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं करी जो फवाद चौधरी करता है। मैं तो फिर मुअद्दबाना अर्ज करूंगी, मैं तो फिर मुअद्दबाना पूछूंगी कि जनाब ये क्यों? वो हमारे जो 2 लड़के हैं वो वजीराबाद की जीआईटी के मेंबरान ने लिख के दे दिया कि जी वो जीआईटी के अंदर फ्रॉड हो रहा है और अपनी मर्जी का फैसला कर रहे हैं, हमें तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं किया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जो है रहनुमा अज़मा बुखारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि हमसे अदलिया की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, हमसे नहीं सुना जाता कुछ भी, कानून सबके लिए बराबर है। फवाद चौधरी ने अदलिया के खिलाफ बहुत गलीज जबान इस्तेमाल की, जबकि उन्होंने कहा कि जजेस के मुंह को खून लग गया है। फवाद चौधरी सबके बारे में क्या क्या नहीं कहते। अदलिया से सवाल है क्यों हो रहा है ये सब, या फिर ये सब करने की इजाजत हमें भी दी जाए, यहाँ पर गुंडा राज चलेगा। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी पर्चा दिया, क्या वो गलत नहीं था? जबकि उन्होंने एक पंजाबी मुहावरे का भी इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो लुच्चा वो सबसे ऊंचा है, फिर हम यही कहने पर मजबूर होते हैं।